अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वया कौम इअमलू अला मकानतिकुम। वया कौम, ए मेरी कौम। हमारी जो पिछली आयत थी उसमें तज़किरा चल रहा है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का अपनी कौम के साथ। तो जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, नाप तोल में कमी ना किया करो, तो उनको ये बात अच्छी ना लगी और उन्होंने जवाब में कहा कि ऐ शुएब, अगर हमें तुम्हारे कुंबा का लिहाज ना होता तो हम तुम्हें संसार कर देते। तो इसके जवाब में आपने फरमाया, या कौमी आ राहती आ अज़्ज़ु, क्या मेरा कुंबा ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है तुम्हारे नज़दीक अल्लाह ताला से। तो ये आयत भी व या कौम इअमलू फ़ेल अमर से शुरू हो रही है। ए मेरी कौम अमल करो। आमिला या अमलू, आमिला उसने अमल किया, या अमलू वो अमल करता है। यहाँ पर एक ख़ास बात कि अमल करना और आम फ़ेल में जो काम करते हैं हम, उसमें क्या फ़र्क है। आम फ़ेल जो होता है, जब हम काम करते हैं, हम खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, तो ये एक फ़ेल है। लेकिन ये जो अमलू है, अमल है, ये किसी ख़ास इरादे से किया हुआ काम, जिसमें ख़ास नीयत पाई जाए, ख़ास इरादा पाया जाए, वो अमल होता है। तो आमिला या अमलू से जब हम फ़ेल अमर बनाएंगे तो तअमलूना से जब अमर बनाएंगे तो हम अलामत मज़ारे ख़त्म करेंगे जो कि ते है, और आखिरी एराबी नून ख़त्म करेंगे तो क्या बचेगा, ए मलू। अब हमने अलफ़ जो हमज़ातुल वसल है इसके नीचे ज़ेर लगा दी। ज़ेर क्यों लगा दी, आप लोग थोड़ा सा गौर करें कि फ़अला के वज़न पर अमलू एक ऐन मीम लाम, तो ये इसका जो ऐन कलमा है अमलू का वो है मीम। अमलू का ऐन कलमा क्या है, मीम। तो हमने ऐन कलमा को देखना होता है कि उस पर अगर ज़बर या ज़ेर हो तो हम अलफ़ के नीचे ज़ेर लगा देते हैं, हमज़ातुल वसल के नीचे ज़ेर लगा देते हैं। और अगर ऐन कलमा के ऊपर पेश हो तो हमज़ातुल वसल के ऊपर पेश लगा देते हैं। यहाँ पर ऐन कलमा क्या है, अमलू, मीम ऐन कलमा है। तो मीम के ऊपर ज़बर थी तो हमने अलफ़ जो हमज़ातुल वसल है उसके नीचे ज़ेर लगा दी, तो ये बन गया ए मलू। बात समझ आ गई कि जब हम फ़ेल मुज़ारे से फ़ेल अमर बनाते हैं तो हमज़ातुल वसल जब लगाते हैं तो उसका दारो मदार ऐन कलमा पर होता है। अमेलू ऐन कलमा क्या है, मीम। मीम पर ज़बर थी, मीम पर ज़बर या ज़ेर हो तो हम अलफ़ के नीचे ज़ेर लगा देते हैं, हमज़ातुल वसल के नीचे ज़ेर लगा देते हैं। और जहाँ पर ज़बर थी तो हमने ज़ेर लगा दी। अगर मीम के ऊपर पेश होती तो ये जो कि ऐन कलमा मीम था तो हम फिर अलफ़ के ऊपर पेश लगाते, तो क्या हो गया, व या कौम इअमलू, ए मेरी कौम अमल किए जाओ। ए मेरी कौम अमल किए जाओ। अमल का समझ आ गया आपको तर्जमा पे। अमल करने में एक ख़ास नीयत से जब आप काम करते हैं तो वो अमल होता है। ऐसे ही जो काम करते हैं वो फ़ेल है ये भी फ़ेल, लेकिन इस फ़ेल में आपकी नीयत जो है वो उसकी ख़ुसूसियत ज़ाहिर हो रही है। अला मकानतिकुम, अला हरफ़ जर है, मकानतिकुम, मकानतिकुम क्याफ वा नून मादा है, काना यकूनु, काना था यकून होता है। मकानतिकुम ये मरकब इज़ाफ़ी है और ये ज़र्फ़ मकान है। जब आप मफ़अलुन के वज़न पर इसको लगाओगे, मीम फ़े ऐन लाम, तो उसके नीचे जब आप इसका मादा लिखोगे क्याफ वा नून, मीम के नीचे मीम आ गई तो क्याफ़ा नून, तो ये क्या बन गया, मकूनन। मकूनन बाद में किसी कायदे के तहत बन गया मकानुन, यानी कि ठहरने की जगह। ठहरने की जगह ये ज़र्फ़ मकान है। ज़र्फ़ मकान क्या है, ठहरने की जगह। इन्नी आमिलुन, इन्ना आपने देखा है कि इन्ना जो है अपने इसम को नस्ब देता है। इन्नल्लाह, अल्लाह पर ज़बर आ गई, नस्ब आ गया, बेशक अल्लाह। इन्ना इब्राहीम लहलीमुन,
ابراہیم پر زبر آ گئی، بے شک ابراہیم بہت حلیم تھے، بردبار تھے۔ انا حاذا لشیء عجیب، حاذا انا نے حاذا پر زبر لے دی۔ یہاں پر بھی آپ تھوڑا سا غور کریں تو انی جو ہے انا کا مطلب ہے میں، انا کو جس نے جب نصب دیا تو نصبی حالت انا کی کیا ہے؟ نی۔ انا کا حالت نصب نی ہے، انا کی حالت جر یا ہے، تو یہ حالت نصب میں ہے۔ آپ پریشان نہیں ہونا کہ یہ انی لکھا ہوا تو یہ کوئی اور حالت ہوگی، یہ حالت نصب ہے۔ انا کی حالت نصب جو ہے وہ نی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ جس طرح انا اپنے آنے والے حرف کو نصب دیتا ہے تو اس نے بھی حالت نصب دی ہے۔ تو انی عاملن، بے شک میں بھی عمل پیرا ہوں۔ عاملن فاعلن کے وزن پر ہے، عمل کرنے والا، یعنی کہ میں بھی عمل پیرا ہوں۔ سوف تعلمون، سوف کا مطلب ہوتا ہے کہ اب جملہ جو ہے فعل مضارع سے نکل کر فعل مستقبل کی طرف چل گیا۔ ان قریب تعلمون، تم سب جان لو گے، تعلمون۔ اب یہ تعلمون کے پیچھے جو تے ہے اور یہ فعل مضارع کی پہچان کہ کیا ہے قاعدہ جی؟ کچھ حروف ہیں تا، یہ، تے، الف، نون، یتان، یہ جو 4 حروف ہیں جب کسی بھی فعل کے پیچھے لگا دیں تو وہ فعل مضارع بن جاتا ہے۔ ضربا لکھا ہوا اگر تو ضربا کے پیچھے یہ لگا دیں گے تو یضربو وہ مارتا ہے بن جائے گا ترجمہ۔ تضربو تم مارتے ہو، تضربونا تم سب مارتے ہو۔ تو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے تھرڈ پرسن کو، غائب کو، ہی شیٹ تھرڈ پرسن کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے، مطلب ہوتا ہے وہ۔ تے کس کی نمائندگی کرتی ہے؟ سیکنڈ پرسن کی نمائندگی کرتی ہے، یو مخاطب، یعنی کہ سیکنڈ پرسن تم دوڑتے ہو، تم کھاتے ہو، تم جانتے ہو، تعلمون تم جانتے ہو۔ الف کس کو پیش کرتا ہے جی؟ الف نمائندگی کرتا ہے میں کی، اعلم میں جانتا ہوں، اعلم میں جانتا ہوں، اور نعلم ہم جانتے ہیں۔ تو یہ تے الف نون یتان کسی بھی فعل کے پیچھے جب ان میں سے کوئی ایک علامت لگ جاتی ہے تو وہ فعل جو ہے مضارع بن جاتا ہے۔ مضارع میں مستقبل بھی شامل ہوتا ہے۔ تو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں جس طرح یہاں پر سوفا تھا تو سوفا کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ یہ ترجمہ مستقبل میں کریں گے، سوفا تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تم جان لو گے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ انی عاملن، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، یعنی کہ عمل پیرا ہوں۔ یا قوم اعملوا، اے میری قوم تم عمل کرو، علی مکانتکم اپنے ٹھکانوں پر، اپنی جگہ پر۔ انی عاملن، بے شک میں بھی عمل پیرا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ کیا جان لو گے جی؟ یہ جو الزام لگ رہے ہیں نا، یہ سارے الزام کلیئر ہو جائیں گے بہت تھوڑے عرصے میں، سوف جلد ہی، ان قریب وقت زیادہ نہیں لگے گا۔ من یاتیہ عذاب، من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب وارتقبوا انی معکم۔ من یاتیہ، من کون ہے، من کون ہے یا کس پر؟ یاتی آتا، یاتی آنا، آتا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے۔ تو کس پر آتا ہے؟ یاتی ہی وہ کیا؟ عذابن، عذابن فاعل ہے، کس پر آتا ہے عذاب؟ کس پر عذاب آئے گا؟ کیونکہ سوفا آ گیا تھا پیچھے تو اب فعل مستقبل کی طرف بات جائے گی، مضارع سے مستقبل میں چلے جائیں گے کہ کس پر عذاب آئے گا، کس پر وہ عذاب آئے گا، کون سا عذاب؟ یخزیہ۔ مضارع سے ہم مستقبل میں کیوں گئے کہ پیچھے سوفا آ گیا۔ سوفا اس بات کی نمائندگی کر رہا ہے کہ آپ کا جو اگلا فعل ہے اس کا ترجمہ
فعل حال میں نہیں بلکہ فعل مستقبل میں ہوگا، فیوچر ٹینس میں ہوگا، ول شل لگ جائے گا۔ آنے والا وقت کا جب تذکرہ ہو تو پھر سوفا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اے میری قوم تم عمل کرو، عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنے ٹھکانوں پر، اپنی جگہوں پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل پیرا ہوں۔ سوفا تعلمون، سوفا تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے جی؟ کہ من یاتی ہی عذاب یخزی ہی، کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو یخزی ہی، یخزی خزیہ یخزا، رسوا ہونا، خزیون رسوائی، باب فعل میں گیا تو اخزا یخزی، رسوا کرنا، یعنی کہ وہ عذاب جو رسوا کر دے گا، وہ عذاب جو رسوا کر دے گا وہ کس پر آئے گا، یہ اس کا عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَمَنْ هُوَ کاذب، وَمَنْ هُوَ کاذب، وا اور من کون ہے، ہوا وہ، اور وہ کون ہے، کاذبن، کاذبن فاعلن کے وزن پر ہے، ومن ہوا وہ، اور کون ہے وہ جو، کاذبن کاذبہ یکذب، جھوٹ بولنا، تو کاذبن آ گیا فاعلن کے وزن پر، کاف زال بے، کاذبہ اس نے جھوٹ بولا، کاذبہ اس نے جھوٹ بولا، فعل ماضی، یکذب مضارع وہ جھوٹ بولتا ہے، کاذبہ یکذب وہ جھوٹ بولتا ہے، فاعلن کے وزن پر یہ بن جائے گا کاذبن، جھوٹ بولنے والا۔ ومن ہوا کاذبن، اور کون ہے وہ جو جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولنے والا کون ہے، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ رسوائی والا عذاب کس پر آئے گا، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ومن ہوا کاذبن وارتقبوا انی معاکم، وارتقبوا، من یاتہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، وارتقبوا را کاف بے، رقبہ فعل ماضی، یرکبو مضارع، رقبہ اس نے نگرانی کی، یرکبو وہ نگرانی کرتا ہے، نگرانی کرنا مین بڑے اہتمام سے دیکھنا، یرکبو وہ نگرانی کرتا ہے۔ باب تفعال میں گیا تو ترکبہ یا ترکبو، باب افتعال میں گیا تو ارتکبہ یرتکبو، ارتکبہ یرتکبو جب ہوتا ہے تو آپ کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کو بہت اہتمام سے کر رہے ہیں، بہت ہی اہتمام سے، بہت ہی بڑی مطلب کہ ہوشیاری سے، بڑی چالاکی سے، بہت ہی نگرانی کے ساتھ جو آپ کام کرتے ہیں اس میں وہ چلا جاتا ہے۔ تو ورتقبو تم، یہ ورتقبو فعل امر ہے، ترتقبونا سے ہم اس کو فعل امر بنایا، تر تے علامت مضارع بھی چلے گی اور نون اعرابی کیا تو ورتقبو تم نگرانی کرو، اور تم نگرانی کرو یعنی کہ تم انتظار کرو، انی بے شک ما ساتھ ہوں، کم تمہارے، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا رقیبن نگرانی کرنے والا، یعنی کہ تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تم نگرانی کرو کس چیز کی، اس بات کی نگرانی کرو کہ یہ رسوائی والا عذاب کس پر آئے گا، کون جھوٹا ہے، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تم اس بات کی نگرانی کرو کہ یہ کس پر عذاب آئے گا، اس بات کا انتظار کرو، میں بھی نگرانی کر رہا ہوں اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ آج کی ویڈیو مکمل ہو گئی۔ آج جب میں ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا تو دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی ٹیکنیکل خرابی ہوئی ہمارے مائک میں، دونوں مائک خراب ہو گئے اور آواز ختم ہو گئی۔
تو اگر میں بغیر آواز کے ویڈیو اپلوڈ کر دیتا تو یہ بھی ایک اچھا نہیں تھا، اور نہ کرتا کل دوبارہ پڑھتے تو ایک چھٹی ہو جاتی۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ چھٹی نہ کروں، اور اپنی اسی کوشش میں نے ترجمہ کیا ہے، چونکہ میں بھی اسی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ بھی میری طرح اسٹوڈنٹ ہیں، تو اگر کوئی مجھ سے چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے بہت معذرت، کیونکہ میں بلال صاحب کو بھی نہیں دکھا سکا ہوں کہ میں نے ترجمہ کیا کیا، وہ رات کو لیٹ آتے ہیں، تو اس لیے سارا کام جلدی جلدی ہو گیا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کو ہو سکے تو لائک کیا کریں۔ آپ کا لائک ہماری ویڈیو کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے، اور اس سے قرآن کی شان بھی بڑھ جاتی ہے۔ السلام علیکم۔